الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم دیا تعریفاں اور بڑائیاں اس اللہ لئی خاص ہن جو کہ اکلا ہے اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنی عبادت دے وچ۔ اللہ دی تعریف اس دی بڑائی تو بعد درود و سلام ہون سارے نبیاں دے اوپر، خاص طور پر سڈے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر اللہ دیاں رحمتاں، اللہ دیاں سلامتیاں ہون۔ قابل احترام بزرگو، بھراوو، اج دے خطبہ جمعہ دے وچ میں اللہ دی توفیق دے نال جس وشے دے اوپر تھوڑے سامنے گل رکھن دی کوشش کروں گا وہ ہے نماز وچ پائیاں جان والیاں کمیاں اتے غلطیاں۔ نماز دے وچ پائیاں جان والیاں کمیاں اتے غلطیاں، میں اس وشے دے اوپر تھوڑے سامنے کچھ بہت خاص گلاں رکھن دی کوشش کروں گا، کیونکہ نماز دین اسلام دے بنیادی ارکاناں دے وچوں ایک رکن ہے، بنیادی پلراں دے وچوں ایک پلر ہے۔ اس دا صحیح ہونا، اس دا درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جنہ نماز دا پڑھنا ضروری ہے، جنہ نماز دا پڑھنا ضروری ہے، اُنہ ہی زیادہ نماز دا صحیح پڑھنا بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لوگ نماز دے پڑھن دے اوپر زور دنے ہاں، اس دے صحیح پڑھن نوں اہمیت نہیں دندے ہے۔ تو اس کر کے نماز دا پڑھنا بھی ضروری ہے اور نماز دا مکمل طور دے اوپر صحیح طریقے دے نال پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اس تعلق دے نال میں ایک حدیث تھوڑے سامنے بیان کرن لگیا ہاں۔ حدیث اس طرح ہے کہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے لیکن اس دی نماز دے وچوں 10واں حصہ اس نوں ملتا ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن اجر اس نوں کی مل رہا ہے؟ 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، چوتھا حصہ، تیسرا حصہ، دوسرا حصہ۔ نماز پڑھ رہا ہے انسان، لکھیا کی جا رہا ہے، ثواب کی لکھا جا رہا ہے، 10واں حصہ لکھیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس دی طریقے سے نماز نہیں تھی جس طرح نماز پڑھن دا حکم ہے۔ طریقے سر نماز کیڑی ہے؟ طریقے سر نماز کیڑی ہے؟ اس دے تعلق دے نال ایک بہت اہم ترین، بہت زیادہ اہم ترین اور بنیادی گل، بنیادی حدیث میں آپ دے خدمت دے وچ پیش کرن لگیا ہاں۔ حدیث نو اگر اسی سمجھ لیے تو نماز دے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حدیث اس طرح ہے کہ بخاری شریف دی حدیث ہے، میری اپنی حدیث نہیں ہے گی۔ قرآن پاک تو بعد، قرآن مجید تو بعد اگر کسے حدیث نو تمام مسلمانوں نے اہمیت دیتی ہے تو وہ بخاری نو اہمیت دیتی ہے۔ کسی ایک فرقے دی گل نہیں کرتا میں
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਸਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਅਗਰ तमाम ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਿਤਾਬ, ਬਿਹਤਰ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ। ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ کہ اللہ دے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے وچ ایک کھونجے دے وچ بیٹھے تھے۔ ایک آدمی آندا ہے، فٹافٹ نماز پڑھدا ہے، جا کے اللہ دے نبی نو سلام کردا ہے، جا کے اللہ دے نبی نو سلام کردا ہے، اللہ دے نبی سلام دا جواب دندے ہن اور اس نو کہندے ہن ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا لوٹ جا، واپس چلے جا، نماز پڑھ، کیونکہ تینے نماز پڑھی نہیں ہے۔ نماز پڑھ کے آ رہا ہے، اللہ دے نبی نو آ کے سلام کردا ہے، بیٹھدا ہے اللہ دے نبی دے کولے، اللہ دے نبی کی جواب دے رہے ہیں، سلام دا جواب دین تو بعد جا واپس جا، تینے نماز پڑھی نہیں، نماز جا واپس جا۔ تو ایک باری، دو باری، تین باری اسی طرح ہی ہویا، آندا ہے سلام کردا ہے، اللہ دے نبی لوٹا دے جا کے نماز پڑھ، آندا ہے پھر جانا نماز پڑھتا ہے، پھر آ کے بیٹھتا ہے، پھر اللہ دے نبی لوٹا دے ہیں، تینے نماز نہیں پڑھی، جا کے نماز پڑھ۔ اللہ اکبر! کیا یہ حدیث دلاں نو دہلاؤن والی نہیں ہے جی؟ کیا ساڈے واسطے نصیحت نہیں ہے اس حدیث دے وچ؟ نماز پڑھ کے آ رہا ہے، اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں تینے نماز نہیں پڑھی، جا کے دوبارہ پڑھ۔ اللہ اکبر! اس تو بعد وہ صحابی کہندے ہیں کہ اے اللہ دے نبی، میں نے جو نماز پڑھی ہے، مینو اس تو بہتر نماز ہور پڑھنی نہیں آتی ہے، مینو دسو میں نماز کس طرح پڑھاں۔ اس تو بعد اللہ دے نبی نے انہوں کہا کہ جدوں تو نماز واسطے کھڑا ہوویں تو سب تو پہلا چنگے طریقے دے نال وضو کر، پھر قبلے وال، خانہ کعبہ وال اپنا منہ کر، پھر تکبیر کہہ، اللہ اکبر کہہ کے نیت بن لے، پھر اس تو بعد جو تینوں قرآن دے وچوں یاد ہے آسانی دے نال او پڑھ، اس تو بعد تو رکوع کر، اس تو بعد رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، ایتھے تک کہ تو رکوع دے وچ اطمینان اختیار کر، ایتھے تک کہ تو رکوع دے وچ اطمینان اختیار کر، حتی تطمئن راکعا ثم ارفع حتی تطمئن قائما، رکوع تو اٹھ کے پھر تو جدو رکوع تو اٹھے تو پھر اطمینان اختیار کر۔ حکم ہے اللہ دے نبی دا، اللہ دے نبی دا حکم ہے، اگر اس حکم دے اوپر کوئی عمل نہیں کروں گا گنہگار ہوگا، او دی نماز دے وچ کمی ہے۔ رکوع تو اٹھ کے اگر کوئی سکون دے نال نہیں کھڑا ہوندا، اپنی پٹھ نو سیدھی نہیں کردا ہے گا، تو اللہ دے نبی دے حکم دی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اگے ہور طریقہ ہوگا اللہ دے نبی دی نماز دا۔ اس تو بعد کہا اللہ دے نبی نے پھر تو سجدہ کر، ایتھے تک کہ تو سجدے دی حالت دے وچ اطمینان اختیار کر، پھر سجدے تو سر چک، اور پھر اطمینان دے نال بیٹھ جا دونوں سجدیاں دے درمیان۔ پہلا سجدہ کیتا، اس تو بعد سجدے، پھر دوسرے دونوں سجدیاں دے درمیان بیٹھ جا اطمینان دے نال۔ کیوں بیٹھ جا؟ اللہ دے نبی سجدیاں دے درمیان دعا پڑھتے تھے۔ میں کی کہہ رہا ہاں؟ اللہ دے نبی سجدیاں دے درمیان دعا پڑھتے تھے، دونوں سجدیاں دے درمیان۔ اج بہت سارے سارے مسلمان اس طرح دے ہیں کہ جنہاں نو مدتاں ہو گئیاں، سالاں ہو گئیاں نمازاں پڑھتے ہوئے، وہ کہندے ہیں نماز دونوں سجدیاں دے درمیان بھی کوئی دعا ہوندی ہے؟ سانو پتہ نہیں کہ دو سجدیاں دے درمیان بھی کوئی دعا ہوندی ہے۔ سجدہ دے درمیان دعا نہیں پڑھتے، اور مدتاں ہو گئیاں نمازاں پڑھتے ہوئے۔ اللہ دے نبی دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی، اللہ مینوں معاف کر دے، وارحمنی، میرے پر رحم کر، مینوں رزق دے، مینوں ہدایت دے۔ اللہ دے نبی دعائیں پڑھتے تھے سجدے درمیان۔
اور اگر اسی نہیں پڑھتے ہیں سجدے درمیان دعا ساری نماز دے وچ کمی ہے، ساری نماز دے وچ کمی ہے۔ اور اس تو بعد اللہ دے نبی نے کہا پھر سجدہ کر، دونوں سجدیاں دے درمیان بیٹھ اطمینان دے نال، پھر سجدہ کر، اتنے تک کہ سجدہ سکون دے نال کر، اتنے تک کہ سجدہ سکون دے نال کر، اسی طرح ہی اپنی پوری دی پوری نماز پڑھ، اسی طرح ہی اپنی پوری دی پوری نماز پڑھ۔ اللہ دے نبی نے اس حدیث دے وچ دسیا ہے کہ نماز اطمینان دے نال پڑھنی چاہیے، سکون دے نال۔ اگر سکون دے نال نماز انسان نہیں پڑھتا تو اللہ دے نبی نے، میں نہیں کہہ رہا، میں تو حدیث بیان کر رہا، تو اللہ دے نبی نے ایسی نماز نو قابل قبول نہیں کیا۔ اگر انسان رکوع تو اٹھ کے سکون دے نال اپنی پٹھ نو نہیں ٹھہراؤندا اور سکون دے نال دعائیں نہیں پڑھتا رکوع تو اٹھ کے، تو اللہ دے نبی دے حکم دی خلاف ورزی ہے، اللہ دے نبی دی حکم دی خلاف ورزی ہے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی نو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیا جو کہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، رکوع اور سجدہ کا خیال نہیں کر رہا تھا، رکوع اور سجدہ تو اٹھ کے سکون اختیار نہیں کر رہا تھا۔ حضرت حذیفہ نے انہوں کہا کہ تے نے صحیح نماز نہیں پڑھی ہے گی، اگر تو ایسے طرح ہی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا، اگر تو ایسے طرح ہی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا طریقہ اسلام دے خلاف مرے گا۔ اللہ اکبر، طریقہ اسلام دے خلاف مرے گا اگر ایسے طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گیا۔ اس تو بعد سب تو پہلا انسان کی ہے تکبیر تحریمہ کہندے ہوئے نیت بنوں گا، اللہ اکبر کہندے ہوئے نیت بنوں گا، اور اس تو بعد اپنی نگاہ انسان کتھے رکھوں گا؟ سجدے دی جگہ دے اوپر، سجدے دی جگہ دے اوپر نیت رکھوں گا۔ اس تو بعد پھر انسان ثنا پڑھوں گا، استفتاح ثنا پڑھوں گا، اللہ دی تعریف جہدے وچ اسی عام طور دے اوپر پڑھنے ہاں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، عام طور پر پڑھنے ہاں، لیکن پیارے نبی دیاں ہور بہت ساریاں دعائیں ہیں جو کہ سانو یاد نہیں ہے، وہ سانو یاد ہونے چاہیے ہیں۔ مثال کے طور دے اوپر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی اور سانو پڑھن دا حکم تا سکھایا۔ وہ دعا کی ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اے اللہ میرے اور میرے گناہاں دے درمیان دوری پیدا کر دے، اللہ اکبر، اے اللہ میرے اور میرے گناہاں دے درمیان دوری پیدا کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغربی، جی میں تینے مشرق اور مغرب دے بچکار دوری کیتی ہے۔ دنیا دا ایک کونا مشرق، دنیا دا ایک کونا مغرب، جنی انہاں دے بچکار دوری ہے، اللہ میرے اور میرے گناہاں دے درمیان انی دوری کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغربی۔ اللہم نکینی من خطایایا، اللہ میری خطایاں نو صاف کر دے، اللہم نکینی من خطایایا، اللہ میری خطایاں نو میری کمیاں نو صاف کر دے، کما ینک الثوب الابیض من الدنس، جس طرح کے سفید کپڑے نو میل تو صاف کیتا جاندہ ہے۔ سفید کپڑا جدو میلا ہوندا ہے اس نو دھو دنے ہاں، سفید چٹا نکھر جاندہ ہے۔ ہو اللہ میرے گناہاں نو اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے نو صاف کیتا جاندہ ہے۔ اللہم اغسلنی خطایایا بالماء والثلج والبرد، اللہ میرے گناہاں نو دھو دے، اللہ میرے گناہاں نو دھو دے، برف دے نال، پانی دے نال، اولے دے نال دھو دے میرے گناہاں نو۔ یہ دعا کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو سکھائی اور پڑھی، جڑی کہ اسی ثنا دے وقت پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، جس ٹائم پڑھنے ہیں نا اس وقت یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی چاہیے ہے۔ اور دوسری دعائیں بہت نہیں،
میں دو ایک دعائیں بیان کروں گا, زیادہ نہیں بیان کردا, لیکن اللہ دے نبی دیاں ہور بھی دعائیں ہن. اور ایک اور دعا کیڑی ہے؟ ایک شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھی, اور اس نے سنا دے موقع دے اوپر شروع دے وچ الحمد شریف تو پہلا کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کس انسان نے پڑھی تھی؟ تو ایک صحابی نے کہا میں نے پڑھی تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس دعا واسطے, اس دعا جس انسان نے دعا پڑھی, جس صحابی نے, او دے واسطے آسمان دے دروازے کھول دیتے گئے. اللہ اکبر. او دے واسطے آسمان دے دروازے کھول دیتے گئے. دروازے کھولو تو کی مراد ہے کہ اللہ دے یہاں اے نماز, اے اعمال, اے دعائیں جڑا انسان کروں گا وہ قبول ہون گیاں. اس تو بعد حضرت ابن عمر کہندے ہن کہ اللہ دے نبی دا ایک قول سنن تو بعد کہ آسمان دے دروازے کھول دیتے گئے, جس انسان نے اے دعا پڑھی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ابن عمر کہندے ہن کہ اس دی فضیلت سنن تو بعد میں نے اس دعا نو کدے چھڈیا نہیں, میں نے اس دعا نو کدے چھڈیا نہیں ہے گا. اس تو بعد انسان اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ, اللہ دی پناہ اختیار کروں گا انسان بسم اللہ پڑھتے ہوئے, سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے, پھر جو اس نو یاد ہے قرآن دی کوئی آیت وہ پڑھتے ہوئے, پھر انسان رکوع کروں گا. رکوع کروں گا انسان, رکوع دی بڑی زیادہ اہمیت ہے. نماز دے وچ رکوع دی بہت زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ قرآن رکوع دا حکم قرآن مجید دے وچ ہے. فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. فرمایا نماز قائم کرو, رکوع کرو, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز قائم کرو, زکات دو, اور رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کرو, رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کرو. اور فرمایا سورہ حج دے وچ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہوں, رکوع کرو, سجدے کرو, نیکی دے کم کرو, وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون, تاکہ تسی کامیاب ہو سکو. اور سورہ آل عمران دے وچ فرمایا گیا یا مریم اقنتی, یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے رب دی ادین بن جا, فرما بردار بن جا, اور سجدہ کر, رکوع کرن والیاں دے نال. تا رکوع دا حکم قرآن مجید دے وچ خاص طور دے اوپر بیان کیتا گیا. نماز دے وچوں رکوع دا حکم خاص طور دے اوپر بیان کیتا گیا. تو اس تو کی پتہ چلتا ہے؟ نماز دے وچ رکوع دی اہمیت دا پتہ چلتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے ہن, اللہ دے نبی نے فرمایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دیاں 3 تہائیاں ہن, نماز دیاں 3 تہائیاں ہن. 1 تہائی طہارت پاکیزگی وضو, 2 تہائی رکوع, 3 تہائی سجدہ. 3 تہائیاں نماز دیاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے انہاں دا حق ادا کیتا, رکوع دا, سجدے دا, وضو دا, جس نے یہ حق ادا کیتا, او دی نماز قبول کیتی گئی, او دی نماز قبول کیتی گئی, اور او دے دوسرے نیک اعمال بھی قبول کیتے گئے. جدی نماز نہیں قبول کیتی گئی او دے ہور اعمال بھی نہیں قبول کیتے گئے. جدی نماز نہیں قبول کیتی گئی او دے ہور اعمال بھی نہیں قبول کیتے گئے. تو نماز دے وچ
ਰੁਕੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕੂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਰੁਕੂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੁਕੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੁਕੂ ਕਰਦੇ ਵਕਤ, ਔਰ ਰੁਕੂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਔਰ ਰੁਕੂ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਆ ਜੋ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਖੁਤਬੇ ਜੁਮੇ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਰੁਕੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਕੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, दुरुस्त नहीं है ये। अल्लाह पाक उस इंसान दी नमाज की तरफ झाकदा भी नहीं हैगा। हदीस दे अल्फाज ने, अल्लाह उस इंसान दी नमाज की तरफ झाकदा भी नहीं, देखदा भी नहीं हैगा, कोई ख्याल नहीं करता जिहड़ा रुकू की हालत दे विच अपनी पिठ नूं बिल्कुल सीधी नहीं करता हैगा। अल्लाह अकबर। रुकू का तरीका बाकी होर गल्लां मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक दे नाल अगले खुतबे जुमे दे विच रखण की कोशिश करूँगा। अल्लाह तो दुआ है कि सानू अल्लाह पाक इन्हां गल्लां नूं अहमियत देण दी तौफीक देवे, इन्हां नूं असीं अहमियत दईए गल्लां नूं। ये बहुत ज़रूरी ने गल्लां कि नमाज नूं दस्से होए तरीके दे मुताबिक पढ़िया जावे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।